کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ خیر کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالی، شر کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ نے خیر اور شر کو پیدا کر کے انسان کے اندر ایک ملکہ رکھا ہے کہ وہ خیر اور شر میں تمیز اور انتخاب کر سکتا ہے، اور اس کو اختیار کی بدولت نیکی کرنے پر اجر و ثواب ہوگا اور گناہ کرنے پر عقاب اور سزا ہوگی۔ اور انسان کے اندر یہ اختیار اللہ نے پیدا کر کے اسے کہا کہ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزین کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے ہمیں روکا نہیں ہے۔ جب یہ چیزیں انسان کی فطرت کے اندر شامل کر دی گئی ہیں کہ انسان کو طبعی طور پر ان چیزوں سے محبت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ ہمیں حکم نہیں دیا کہ تم ان چیزوں کے حصول کے لیے تگ و دو نہیں کر سکتے، بلکہ افراط اور تفریط دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کی ہیں کہ تم نے افراط حد سے آگے بھی نہیں بڑھنا اور تفریط حد سے وسط سے درمیانے درجے سے نیچے بھی نہیں جانا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے افراط اور تفریط کو منع فرمایا ہے۔ معتدل راستہ، درمیانہ راستہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان 6 چیزوں کو پیدا کر کے ہمیں یہ حکم دیتے کہ تم نے شادی نہیں کرنی، نکاح نہیں کرنا، تم نے کمائی، تجارت، صنعت و حرفت، دیگر کاریگری جو ہے اسے اختیار نہیں کرنا، تو یہ تکلیف مالا یطاق ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حد اعتدال، کہ یہ دنیا کی 6 چیزیں ان میں منہمک ہو کر، مگن ہو کر اور ان کے اندر پڑھ کر تم نے آخرت کے راستے کو گنوانا نہیں ہے، بلکہ دنیا کی یہ چیزیں بالکل عارضی اور آخرت کی نعمتیں بالکل دائمی ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ عارضی چیز کے اندر پڑھ کر دائمی چیز کو داؤ پہ لگا دینا یہ عقل مند لوگوں کا شیوا اور طریقہ نہیں ہوا کرتا کہ ایک شخص اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے 10 12 20 50 سال وہ خوبصورت بنا لے، اور پھر وہ زمانہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے وہ اپنی پوری مدت آخرت کو گنوا بیٹھے۔ یہ ایک عقل مند باشعور مسلمان کا کام نہیں ہے۔